السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی جنید الرحمن سکھروی اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتی جنید الرحمن سکھروی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کا زمانہ قریب ہے، اور عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان حج کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، اور کتنے عرصے پہلے سے وہ پیسے جوڑنا شروع کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے لیکن اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا اور دھیان نہیں دیتا، وہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے وہ تیاری کر کے نہیں جاتا، وہ حج کے مسائل سیکھ کر کے نہیں جاتا، وہ عمرے سے متعلق مسائل سیکھ کر کے نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران مختلف قسم کی غلطیوں کا شکار ہوتا ہے، مختلف مکروہات کا وہ ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اور جنایات کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اور اپنا حج اور اپنا عمرہ خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کچھ رسائل تجویز کر دیے جائیں، کچھ رسائل کی طرف رہنمائی کر دی جائے، کچھ عام فہم منتخب اور چنیدہ اردو رسائل کی طرف رہنمائی کر دی جائے کہ ایک حج پہ جانے والا اور ایک عمرے پہ جانے والا اس کے لیے احکامات کا سمجھنا اور متعلقہ مسائل کا جاننا آسان ہو سکے۔ ویسے تو اس موضوع پر بے شمار کتابیں ہیں، عربی کتابیں بھی ہیں اور فقہی کتابوں میں بھی، اردو عربی فقہی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی حج سے متعلق ابواب موجود ہیں، مسائل موجود ہیں۔ لیکن عام طور پر چونکہ ایک عام حاجی کے لیے، ایک عام معتمر کے لیے عربی کتب سے استفادہ مشکل ہوتا ہے، وہ عربی جانتا نہیں ہے، اس واسطے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ چند منتخب عام فہم اردو رسائل کی طرف رہنمائی کر دی جائے۔ تو ان رسائل میں پہلا رسالہ جس کا مطالعہ ایک حاجی کو کرنا چاہیے وہ ہے فضائل حج۔ یہ حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اور اس کے اندر حج سے متعلق فضائل، حج سے متعلق ترغیب اور حج سے متعلق تشویق موجود ہے۔ اس کو پڑھ کر کے میلان میں اضافہ ہوگا حج کی طرف، اور انشاءاللہ مزید رغبت پیدا ہوگی حج کی طرف۔ دوسری کتاب جو اہم ہے اور ایک مختصر سا رسالہ ہے وہ ہے فلسفہ حج و قربانی۔ یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کا رسالہ ہے، اور نام ہی سے واضح ہے کہ فلسفہ حج و قربانی، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر عبادت کے پیچھے فلسفہ جاننے کی، لوجک تلاش کرنے کی ان کو جستجو ہوتی ہے، تو حضرت نے کسی قدر فلسفے کے عنوان سے اس میں کلام فرمایا ہے۔ تیسرا رسالہ ہے حج فرض میں جلدی کیجیے۔ یہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا رسالہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کے اوپر حج تو فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اور مختلف عوارض کی وجہ سے حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، اور غیر ضروری جو چیزیں ہیں ان کو مقدم کرتے رہتے ہیں، تو ان کو اس رسالے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھا رسالہ ہے حج و عمرے کی آسان مسنون دعائیں۔ یہ حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری کا رسالہ ہے، اور اس میں متعلقہ جو دعائیں ہیں وہ حضرت نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں مرتب فرمائی ہیں، تو اس کا مطالعہ بھی ایک حاجی کے لیے اور ایک معتمر کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور ایک رسالہ ہے حج کا طریقہ قدم بقدم۔ یہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کا رسالہ ہے، اور اس رسالے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ حضرت نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بہت بہترین انداز میں، ایک عام فہم انداز میں، آسان انداز میں حج کا طریقہ ذکر کیا ہے، تو اس کا مطالعہ بھی ایک حاجی کو کرنا چاہیے۔ اور ایک رسالہ ہے احکام حج۔ یہ حضرت
مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ رسالہ ہے، جس میں حج کے آسان زبان میں احکامات موجود ہیں، اور ایک رسالہ ہے بیان مناسک حج و عمرہ، یہ بھی بہت بہترین رسالہ ہے، عام فہم اور آسان رسالہ ہے۔ یہ حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے استاد الحدیث بھی تھے اور بڑے اعلیٰ درجے کے محدث تھے، یہ ان کا مرتب کردہ رسالہ ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور ایک رسالہ ہے الحج المبرور، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات پر مشتمل ہے، یعنی حج کے حوالے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اور اسی نام سے ایک اور رسالہ ہے حج مبرور کے نام سے، وہ حضرت مولانا محمد نجیب صاحب سنبولی کا رسالہ ہے۔ دونوں رسالے ماشاءاللہ مفید ہیں اور اچھا خاصا مواد آسان زبان میں ان میں جمع کیا گیا ہے، تو ان دونوں رسالوں کا بھی اگر مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک رسالہ ہے احکام حیض و نفاس و استحاضہ مع حج و عمرہ میں خواتین کے مسائل مخصوصہ، یہ حضرت مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم کا رسالہ ہے، اور یہ ان خواتین کے لیے ہے جو حیض و نفاس جن کو آ رہا ہوتا ہے اور بالغہ خواتین ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے ایک مفید رسالہ ہے، اور اس سے متعلق جو احکامات ہیں حضرت نے اس میں خوبصورتی کے ساتھ مرتب فرما دیے ہیں۔ اور ایک رسالہ ہے رہنمائے حجاج، یہ بھی بہترین رسالہ ہے، یہ حضرت مولانا حاجی فاروق صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ رسالہ ہے اور بے مثال ہے۔ اور ایک حضرت والہی کا رسالہ ہے نظام عرفات، یہ بھی ایک حاجی کو حج پر جانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ اور حضرت والا کا ایک اور رسالہ ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کے روضے پر جب حاضری ہو، حضور علیہ السلام کے روضے پر جب جانا ہو تو اس کے آداب کیا ہیں۔ یہ رسالہ بلا شبہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد رسالہ ہے، اور عشق میں ڈوب کر اور بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت والا نے اس رسالے کو مرتب فرمایا ہے، تو اس رسالے کو بھی پڑھ کر کے جانا چاہیے تاکہ آداب کا صحیح معنوں میں خیال رکھا جا سکے اور رعایت رکھی جا سکے۔ اور ایک مفتی رفیع صاحب عثمانی جو موجودہ مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں، ان کا رسالہ ہے رفیق حج، حضرت نے اس رسالے میں احکامات بھی جمع فرما دیے ہیں، دعائیں بھی جمع فرما دی ہیں، مختلف زاویوں سے اس رسالے میں کلام فرمایا ہے۔ یہ رسالہ تو بالاستیعاب اگر مطالعہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فائدے کی امید ہے اور بہت زیادہ نفع کی توقع ہے انشاءاللہ۔ اور ایک رسالہ ہے مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کا حج کے ضروری مسائل، یہ حضرت نے ابھی زمانہ قریب ہی میں مرتب فرمایا ہے، اور حج کے جو جدید مسائل ہیں، جو نت نئے مسائل ہیں، ان کو بھی اس میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی بہترین رسالہ ہے، اس کو بھی اگر دیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک کتاب ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ تفصیل سے حج کے مسائل کا مطالعہ کرے اور تفصیل سے ان مسائل کو جانے اور مہارت پیدا کرے، تو اس کو چاہیے کہ معلم الحجاج جو ہے حضرت مولانا سعید صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کا لازمی مطالعہ کریں۔ اور یہ کتاب جو ابھی زمانہ قریب ہی میں دارالعلوم کراچی کے دارالفتہ کی تحقیق سے چھپی ہے، وہ نسخہ انتہائی محقق ہے اور انتہائی مفید نسخہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی یعقوب صاحب دامت برکاتہم نے اس پر تحقیق فرمائی ہے، تو اگر وہ نسخہ مل جائے تو وہ نسخہ انتہائی مفید ہے۔ تو یہ کچھ رسائل تھے، دل میں آیا کہ ایک حاجی کی ان رسائل کی طرف رہنمائی کر دی جائے، ان عام فہم آسان اور منتخب رسائل کی طرف رہنمائی کر دی جائے، تاکہ اس کے لیے حج کی ادائیگی خوبصورتی کے ساتھ وہ حج ادا کر سکے، اور حج کے مسائل کو سمجھ کر کے پورے شرح صدر کے ساتھ اس عظیم الشان فریضے کو بحسن خوبی انجام دے سکے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے اپلوڈ کریں تو آپ ہمارا چینل جو ہے اسے سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، تاکہ ہماری جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔